Welcome back to Brass Tacks. Let's continue where we left off. Please, Zahid صاحب. جی دیکھیے، جو بہت بڑا سوال اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ پاکستان نے اتنی جلدی امریکہ کے ساتھ کیوں ایگری کر لیا اس وار میں شامل ہونے کا، اور واٹ واز دی آبجیکٹیو دیٹ پاکستان واز ٹرائنگ ٹو اچیو، یہ پاکستان اب کرنا کیا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا ہے اس وقت ایک شدید بحث شروع ہو گئی تھی یو ایس فارن پالیسی پلیئرس کے درمیان میں کہ حملہ کس ملک پر پہلے کیا جائے۔ پاکستان واز ون آف دا ٹارگیٹس، انڈینز ور آفرنگ دا بیسز، اور اس وقت پاکستان سے کہا گیا کہ افغانستان سے بات کریں کہ ملا عمر القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو دنیا کے امریکہ کے حوالے کر دیں۔ ملا عمر کا سٹینڈ یہ تھا کہ صاحب میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ 9/11 کے حملے اسامہ بن لادن نے کیے ہیں، کیونکہ اس وقت تک حال یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو ملا عمر نے کنٹین کر لیا تھا افغانستان میں۔ طالبان ڈڈ ناٹ الاؤ القاعدہ ٹو آپریٹ فریلی ان دا ورلڈ، ان کے وائرلیس سیٹس، کمیونیکیشن اکوپمنٹس وغیرہ سب لے لیے گئے تھے، اور بہت عرصے سے ملا عمر نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے مہمان تو ہیں لیکن ہم آپ کو دنیا میں آپریشنز نہیں کرنے دیں گے، بیکاز ملا عمر کو معلوم تھا یہ بات کہ اسامہ یا اس کے الائز جو ہیں وہ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں آپریشنز کرتے ہیں، شہروں میں کرتے ہیں، ایز سویلینس کے ٹارگیٹس پہ کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ کر رہا تھا۔ طالبان وانٹیڈ ٹو انگیج ود دی امریکن، جب یونیکال ڈائیلاگ اور ڈسکشنز ان کا شروع ہوا تھا، یہ اسی وقت انہوں نے پروسیس شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو کنٹین کیا تھا۔ امریکن کنڈیشنز یہ تھی۔ ملا عمر واز ویری شیور کہ طالبان کے ساتھ رہتے ہوئے اسامہ بن لادن نے 9/11 آپریشنز نہیں کیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ڈگنیفائڈ پشتون، اس نے پوچھا اسامہ سے، اسامہ ریفیوزڈ، اسامہ نے کہا میں نے نہیں کیے ہیں۔ دس از انیشل سٹیجز پوسٹ 9/11 پری انویژن، یعنی حملے سے پہلے لیکن 9/11 سے پہلے، اس وقت اسامہ نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں کیے۔ لہٰذا جب پاکستان نے اور سعودی عرب نے اور تمام دنیا نے پریشر ڈالا ان کے اوپر کہ آپ اسامہ کو ہمارے حوالے کر دیجیے، تو ملا عمر سیٹ کہ میں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ مسلم شریعت کورٹ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں اس صورت میں جب مجھے ثبوت دکھا دیے جائیں۔ دس نیور ہیپنڈ۔ اب یہ وہ ٹائم آ چکا تھا، اف پاکستان ہیڈ ناٹ ڈیسائیڈڈ ٹو سائڈ ود دی امریکنز، امریکہ اس وقت ایک بدمست ہاتھی کی طرح پریکٹیکلی ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا، اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان کو پہلے ٹارگیٹ سلیکشن کے طور پہ لیا جائے، ڈیفینیٹلی دا پینک گرپڈ اسلام آباد، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو ڈیسیشنز لیے گئے اس میں بہت شدید غلطیاں بھی تھیں، لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ ان ریٹروسپیکٹ کہ جو اس وقت لوگوں نے فیصلے کیے اس کی ایک لاجک سمجھ میں آتی تھی۔ پہلی بات، اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، اور یہ سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیسیشن کو لینے کی، اور جس میں پاکستان میں غصہ بھی آ گیا پاکستان کے فورن سیکورٹی پلانرز میں، وہ یہ کہ جب افغانستان پر حملہ یقین ہو گیا کہ ہونے والا ہے، اس سے کچھ پہلے اسامہ بن لادن نے ایک انٹرویو ریلیز کیا جس میں اس نے کہا کہ میرے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہتھیار کہاں سے آئے تھے۔ یہ بہت ایک فیمس انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو کی وجہ سے لٹرلی پاکستان پر قیامت برپا ہو گئی، یعنی یہ اس وقت کنفرم کر دیا اس ایلیگیشن کو آلموسٹ، جو کہ زائنسٹ پاکستان کے خلاف لگا رہے تھے کہ پاکستان نے اپنے ویپنز القاعدہ کو دے دیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کو پروپیگیٹ کرنے والے بھی زائنسٹ کنیکشنز تھے۔ ناؤ آن ون ہینڈ Osama was giving interview to Zionist connections. It was very obvious that what Osama wanted at that time was کہ یہ اٹیک جو افغانستان پر آ رہا ہے اس کو پاکستان پر بھی لے لیا جائے، یا ڈائیورٹ کیا جائے یا پاکستان کے ساتھ اس کو لے لیا جائے۔ And this was a dangerous move for Pakistan's integrity and security. اس چیز نے ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھڑکا دیا، اور جو ڈیسیشنز لیے گئے اس کے بعد کہ پہلے جو کسی حد تک ہم کوشش کر رہے تھے کہ طالبان کو انگیج کیا جائے، نیگوشیٹ کیا جائے، آلموسٹ ایوری تھنگ بروک ڈاؤن آفٹر دیز ایونٹس دیٹ ٹوک پلیس، اور پاکستان سائڈڈ ود دی امریکنز ان دس وار۔ لیکن اس میں بھی کچھ جو منیمم کنڈیشن جو اس وقت لگائی جا سکیں، ایک یہ تھی کہ پاکستانی فورسز افغانستان میں نہیں جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان will operate only in its own area and US forces will not do actions in Pakistan، اور صرف US کو logistics اور basic support دی جائے گی۔ So this was the condition done at night. What in your opinion are the classical mistakes that Pakistan did while siding with America? جی اب ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ پاکستان نے اس وقت جو جلد بازی میں اور پینک میں غلطیاں کی، مثال کے طور پر آپ نے جب امریکہ کے ساتھ انگیج کیا اس وار میں، تو آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ آپ نے وار آن ٹیرر کی، ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہیں دی۔ یو ڈڈ ناٹ ڈیفائن واٹ ٹیررزم از۔ دیکھیے، یو ہیڈ ٹو ایگری ٹو اے ٹرم، واٹ آر یو فائٹنگ اگینسٹ۔ آپ اپنے آپ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ تو کہتے ہیں، لیکن کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اینمی ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ۔ آپ طالبان کسی بھی ڈیفینیشن سے ٹیررسٹ نہیں تھے، لیکن ہم نے جب ایک آپریشن کرنا شروع کیا تو طالبان اور القاعدہ میں ہم نے قطعاً فرق نہیں کیا۔ They all fell in one category. They all fell in one major mistake. Number 2، ہم نے امریکہ کے ساتھ
ٹرمز آف انگیجمنٹ ڈسکس نہیں کی. ٹرمز آف انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ ہماری شرائط کیا ہوں گی, کتنا کام ہم کریں گے, کتنا نہیں کریں گے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. لہٰذا اس کے بعد اوپن اینڈیڈ ریلیشن شپ جس میں جو وہ چاہتے تھے ہم پہ سختیاں کرتے تھے. So we did not set any boundaries. We did not set any boundaries. یہ دوسری غلطی تھی. تیسری غلطی جو شاید سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ کہ فیصلہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا تھا. اس فیصلے کو پارلیمنٹ کی طرف بھیجا جاتا تو حکومت پر بوجھ تقسیم ہو جاتا. فیصلہ حکومت, کیبنٹ, ایک فرد, لوگوں نے لیا, اور اس کی وجہ سے ایک سیریس پرابلم یہ آئی کہ بعد میں نیشن واز ناٹ آن بورڈ. ایک کرائسس ہو گیا, ایک ملک کے اندر شدید اختلاف جو چلا, جو آج تک چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیسیژن واز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ, ناٹ بائی دا پارلیمنٹ, ناٹ بائی دا پیپل. یہ تیسری غلطی. What do you mean when you say government? The government, I mean government of that time. The government was obviously. So doesn't Parliament, Cabinet is part of the whole The Parliament government? was not brought on board. It was a cabinet decision. It was Prime Minister, President, whatever. So it was isolated. It was an isolated decision. The nation was not on board. It was a unilateral decision. But one can understand it in retrospect now. The Because pressures time of itna that kam tha, the time. pressures which were there. اگر انہوں نے اس میں غلطیاں کی ہیں تو وہ غلطیاں انڈو کی جا سکتی ہیں ابھی بھی. ڈیمیج واز ڈن, ایگریڈ, ویری سیریس ڈیمیج ہیز بین ڈن پاکستان. اور اب ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ واٹ ور دا یو ایس آبجیکٹیوز. Why did US decide to go into Afghanistan? یعنی پہلے وہ جو why Afghanistan? This is a very important question to understand. دیکھیے, اگر آپ ایشیا وسطی کا اور پاکستان, ایران, افغانستان, پورے ریجن کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے, افغانستان کہاں پلیس ہوتا ہے؟ افغانستان از دا سینٹر. ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف ترکمانستان ہے, ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے, ایک طرف چائنا ہے. It holds a very strategic position. It holds a very strategic position. جو یو ایس فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہم نے پہلے ڈیفائن کیے ہیں, جس میں ایک آبجیکٹیو یہ کنٹرولنگ آف فیول ایسٹس اینڈ فیول پائپ لائنس, وہ ترکمانستان سے نیچے آنا. جب طالبان نے ان کو پائپ لائن روٹ دینے سے انکار کر دیا اور یونیکال نے ان سے کہا کہ رجیم چینج کی ضرورت ہے, تو پہلے افغانستان بیکیم اے ویری اسٹریٹجک آبجیکٹیو. اس کی صفائی ضروری تھی تاکہ یہاں پہ 440 کلومیٹر ان کو افغانستان کے چاہیے جو یہ لینا چاہتے تھے اس میں سے. دیٹ واز پارٹ 1. نمبر 2, ایک چیز جو بہت زیادہ ان کو پرابلم کر رہی تھی کہ ایران کے خلاف اگر یہ آپریشنس کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ایران واز اے فیوچر ٹارگیٹ, تو اس کے لیے ایران کی پشت پہ پہنچنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. نمبر 3, یہاں سے رہ کر یہ چائنا کی سافٹ بیلی, یعنی اس کے وہ مسلمان علاقے جہاں چائنا میں پہلے ہی پرابلم ہو رہی ہے, ان تک ایکسیس کر سکتے تھے اور وہاں بغاوتیں برپا کر سکتے تھے. تو ان کا بیس کیمپ بن رہا تھا. نمبر 4, یہ سینٹرل ایشیا کی سافٹ بیلی میں آتے تھے, یہاں سے یہ سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اچھا ایکسیس روٹ ملتا تھا. نمبر 5, یہ پاکستان سے یہاں پاکستان میں براہ راست مداخلت کر سکتے تھے جہاں یہ کرنا چاہتے تھے. اور پاکستان کے جو 2 میجر آبجیکٹیو, بلوچستان میں یہ مداخلت کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے, انہوں جب تک کہ پاکستان کی ریاست اپنی جگہ پر قائم ہے, اس وقت تک پاکستان اور چین کے تعلقات ٹھیک ہی رہیں گے انشاءاللہ. I think we should hold that thought right there. Let's go on a break and we'll see you right after the break.